بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ تفصیل کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات، ان کے علوم، فقاہت، تقوی، علم، ان کی نسبت، سارا تفصیل کے ساتھ عزیزم حضرت مولانا عاطف صاحب زید مجدہم نے بیان فرما دیا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تو لوگ دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہیں جو جیتے ہیں صرف اپنے لیے، اور ایک وہ ہیں جو جیتے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ ایک سے صرف ان کی ذات نفع حاصل کرتی ہے، اور ایک وہ ہیں جن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ صرف اپنی ذات نفع حاصل کرے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے نہیں، بلکہ جن کی ذات سے لوگ نفع حاصل کریں ان کو بہتر فرمایا ہے۔ اور امت میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جن کی ذات سے آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک لوگ نفع حاصل کریں گے۔ کتنا بہترین آدمی ہوگا، کتنا بہترین آدمی ہوگا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے، فقہ الاکبر، جو کہ حضرت نے تفصیل سے فرما دیا ہے، 6 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا ترجمہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک قلم سے کیا ہے۔ وہ چونکہ متن عربی میں ہے، ترجمہ اردو میں ہے، تو جب حضرت کو پتہ چلا، بتایا کہ یہاں سیمینار ہو رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جتنے لوگ بھی آئیں تمام شرکاء کو متن اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ میری طرف سے آپ نے ہدیہ دینا ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ابھی انشاءاللہ ابھی دیں گے انشاءاللہ سب کو ہدیتاً۔ اور دوسری تفصیل کے ساتھ یہ جو شرح فقہ الاکبر ہے یہ موجود ہے، اور یہ باہر ساتھی لے کر بیٹھے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہو، مطالعہ کرنا ہو تو یہ قیمتاً ملے گی۔ ایک غالباً 550 کی ہے اور ایک 750 کی ہے، صرف اس کا ورق وغیرہ کا اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خیر الناس لوگوں میں سے ہیں، بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور میں اگر اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں، اپنے حضرت کو دیکھتا ہوں، ہماری حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے۔ صرف آخری بات جس طرح مولانا عاطف صاحب نے فرمائی میں اس پہ لاتا ہوں۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی لوگ فقاہت کو جانتے ہیں، لوگ ان کی کیا کہتے ہیں فقاہت کو امام اعظم کے طور پر جانتے ہیں، لیکن تقویٰ کے طور پر کم جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کو لوگ مناظر کے طور پہ جانتے ہیں، عالم فقہ کے طور پہ جانتے ہیں، جوشیلہ خطیب کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن اعمال کے حساب سے کم جانتے ہیں۔ تصوف، تزکیہ، اس پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی آدمی کو کوئی ایک شیخ چاروں سلسلوں میں اجازت دے تو ہمارے لیے وہ بھی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کو سب سے پہلے حضرت والا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اجازت دی، بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت مولانا سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پور پہوڑا والے حضرت مدنی رحمہ اللہ کی شاگرد ہیں، حضرت مدنی کے پوتے خلیفہ ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت شاہ خورشید احمد صاحب، ان کے خلیفہ حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی۔ حضرت سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی طرف سے ان کو اجازت دی۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دونوں مجاز ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے، انہوں نے حضرت کو اجازت دی۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ، حضرت کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خلیفہ حضرت قاضی
قاضی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، انہوں نے حضرت کو اجازت دی. حضرت مولانا یونس پالن پوری دامت برکاتہم، انہوں نے حضرت کو اجازت دی. خیر یہ تقریباً 8 مشائخ ہیں جو قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، تو یہ 8 حضرات کی طرف سے اجازت دی. اب جب خانقاہ شروع کی تو پہلے خانقاہ کا نام لکھا خانقاہ اشرفیہ اختریہ حضرت نے. پھر فرمایا کہ جب اور بزرگوں کی طرف سے اجازت دی، فرمایا کہ اب میں اگر خانقاہ کا اپنے شہر کی طرف نام بڑھاتا جاؤں گا، اختریہ ہوگا، پھر امینیہ ہوگا، پھر عزیزیہ ہوگا، پھر حفیظیہ ہوگا، تو یہ تو 1.5 سپارہ بن جائے گا. خانقاہ کا نام ایسا رکھیں جو نام کام کی وجہ سے پہچانا جائے. تو حضرت نے مشورے کے ساتھ اپنی خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ رکھا. حضرت کے جتنے خلفاء ہیں سب کو حکم فرمایا کہ سب نے خانقاہ حنفیہ رکھنا ہے. ٹھیک. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ابو حنیفہ اس لیے بھی کہتے ہیں دین حنیف والا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری خانقاہ، ہمارا سلسلہ ایسا ہو جس کے اندر دین حنیف ہو، جس کے اندر نہ شرک ہو نہ بدعت ہو، جو کہ سنت کے مطابق ہو. ہمارے اس وقت جو سلسلہ کی اذکار ہیں، 4 تسبیحات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفر اللہ، اور تیسرا درود شریف ہے، چوتھا اسم ذات اللہ اللہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 تسبیحات کیوں شروع کی ہیں؟ ہم نے ان سلاسل کو نہیں دیکھا، ہم نے مسنون تسبیحات کو دیکھا ہے. ہم نے ذکر مسنون تسبیحات کو دیکھا ہے، وہ ذکر جو اللہ کے نبی سے براہ راست ثابت ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ بھی حنفیہ ہی ہے، خانقاہ بھی حنفیہ، سلسلہ بھی حنفیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمات کو ان کے اوپر ماننے کی، تسلیم کرنے کی، اور ان کے توفیق عطا فرمائے. اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گنبد دامت برکاتہم، جو کہ صحیح معنوں میں حنفیت پر عمل پیرا بھی ہیں، دوسرے لوگوں کو اس کی طرف لا بھی رہے ہیں. اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے جو مکتبہ کی جو حضرت کی لکھی ہوئی لسٹ ہے کتابوں کی، تقریباً 55 سے زیادہ ہے، جس کے اندر تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، شخصیات بھی ہے، ایسے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حضرت کی خدمات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات عرض کر کے مختصر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا. ایک جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گاؤں میں، تو وہاں پر ایک ساتھی ملا، تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے نا مفتی محمد شفقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ چونکہ سب علماء جانتے ہیں اس لیے میں نام لے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ حضرت کا جنازہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا جنازہ تھا. میں نے دیکھا کہ ہم تو ان کے گاؤں کے نہیں جانتے، اتنے دور سے لوگ، بڑے بڑے علماء آئے ہیں، کتنا بڑا ہوگا جس کے جنازے پہ اتنے بڑے آئے. میں نے کہا یہ جملہ میرے جنازے پہ نہ کہنا. میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ بات میرے جنازے پہ نہ کہنا، اللہ کے بندو زندگی میں مان لو. تو میں یہ بات کئی دفعہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں چونکہ حضرت متکلم اسلام مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم کا بھائی ہوں، اس لیے زیادہ باتیں کروں گا تو انہوں پرانو رکھے ہی اس واسطے، میں اس لیے نہیں عرض کرتا. اگر بھائی نہ ہوتا، صرف خلیفہ ہوتا، صرف اگر ان کا شاگرد ہوتا تو میں ان کی ایسی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں قدر کر لیں، زندگی میں نفع حاصل کر لیں. مرنے کے بعد ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس وقت استفادہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے. اس لیے زندگی میں مستفید ہو جائیں، جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.